سچائی انسانوں کو اور انسانوں کی جماعت کو عزت کی طرف لے کے جاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ذلت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی سارے جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے۔ انسان کی فطرت جن چیزوں کو ناپسند سمجھتی ہے، دین بھی ان چیزوں کو ناپسند سمجھتا ہے۔ انسانی فطرت جن چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے، دین بھی ان چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے۔ انسانی فطرت ہے وہ سچ کو اچھا سمجھتا ہے، دین بھی سچ کی ترغیب دیتا ہے۔ انسانی فطرت جھوٹ کو برا سمجھتی ہے، دین بھی جھوٹ سے نفرت دلاتا ہے۔ انسانی فطرت ظلم کو برا سمجھتی ہے، دین بھی ظلم سے نفرت دلاتا ہے، ظلم سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ انسانی فطرت عدل کا حکم دیتی ہے، تو ہمارا دین بھی عدل کا حکم دیتا ہے، اور خود اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ تو ہمارا دین دین فطرت ہے۔ اس نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے جس طرح وہ اور چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، جن بری عادتوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس طرح وہ جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر اور ہمارے اس دور کے اندر جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک آدمی جھوٹ معمولی طریقے سے بول لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ بعض اوقات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہوشیاری کی کہ ہم نے جھوٹ بولا اگلے آدمی سے، لیکن اگلے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ آپ نے اپنے بھائی سے جھوٹ بولا، آپ کا بھائی آپ کو سچا سمجھ رہا تھا لیکن آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے جھوٹ بولے، دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ سے سچ بول رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹ بولے۔ بھائی کیا کسی بھی انسان کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ ہماری رگوں کے اندر رچ بس چکا ہے۔ ہمیں اپنی باتوں میں، اپنے قول و فعل میں اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہمارا نقصان ہو جائے لیکن ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اور سیدھی بات وہی ہوتی ہے جو سچ کے اوپر مبنی ہو، درست بات کہو، سچ کے اوپر مبنی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، انسان جھوٹ بولتا ہے اس لیے تاکہ وہ کام نکالنا چاہتا نہ تھا وہ کام نکال لے۔ جھوٹ بول سے نا وہ کوئی کام نکالنا چاہتا ہوتا ہے، کوئی فائدہ لینا چاہتا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے تم سیدھی بات کہو، سیدھی بات کہو، درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاموں کو اللہ درست کرے گا۔ جھوٹ کی وجہ سے اپنے کاموں کو درست کرنے کا خیال ذہن سے نکال دو کہ میں جھوٹ کہوں گا تو میرا کام سیدھا ہو جائے گا، میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ ان چکروں سے نکلو، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے سچ بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو، تمہارے کاموں کو درست کر دے گا۔ وہ اللہ نے کرنے ہوتے ہیں، انسان کیا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نقصان دینے کے اوپر آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اگر اللہ فائدہ دینے پہ آ جائے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہم جو فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ اگر کوئی آپ روکنا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، آپ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ بند کر دے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول کوئی نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے تو اللہ کے بعد کون ہے جو رحمت کے دروازے کو بند کر کے دکھائے۔ تو فرمایا اہل ایمان اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، تمہارے عملوں کو اللہ درست کرے گا۔
اور سچائی کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ انسان جب مشکل مرحلے میں سچ بولتا ہے نا، بڑا مشکل مرحلہ آ جائے اور انسان سچ کے اوپر کھڑا رہے، سچ بولے، جھوٹ اپنی زبان سے نہ آنے دے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، سچ بولنے والے کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، سچ بولنے والے کا مددگار اللہ ہوتا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا۔ قرآن مجید میں تو ایک جگہ اللہ نے باقاعدہ نام لے کے فرمایا والصادقین والصادقات، جو سچ بولنے والے مرد ہیں اور جو سچ بولنے والی عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر کے رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہے، چاہے سچ بولنے والے مرد ہوں تو چاہے سچ بولنے والی عورتیں ہوں۔ اس لیے یہ ہمیں ہر حال میں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کہ جو ہماری زبان سے اب جاری ہو چکا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات ہے تو جھوٹ کے بغیر ہمارے منہ سے بات ہی نہیں نکلتی، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم پھر اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ گر گیا ہے۔ مومن آدمی سے جب گناہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ گر گیا ہے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، ایسے ہاتھ مارا مکھی اڑ گئی، اس کو کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ اب مکھی ناک کے اوپر بیٹھ تو کیا بوجھ ہے، ہاتھ مارے تو بس مکھی اڑ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو نافرمان اور فاسق قسم کا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس سے گناہ ہو جائے وہ سمجھتا ہے میرے اوپر پہاڑ گر گیا، میرے اوپر تو مصیبت گر گئی، میں تو اللہ سے معافی مانگوں گا، میں تو اللہ سے توبہ کروں گا۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو سکون نہیں آتا۔ تو یہ بہت بڑی سمجھے بدبختی ہے کہ انسان جھوٹ بولے بھی صحیح اور اس کو برا بھی نہ سمجھے اور دھڑلے سے بولتا چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ تھوڑا سا واقعہ پہلے آپ سن لیں تاکہ آپ کو اس کی حساسیت کا پتہ چل جائے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں چلے گئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے تھے کوئی بحث مباحثہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے ان کی باتوں کے جواب دیے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کہ کھلے میدان میں مسلمان بھی آ جائیں، نہیں نبی علیہ السلام بھی آ جائیں، عیسائی بھی آ جائیں اور آ کے پھر بد دعا کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت علی کو ساتھ لے گئے، حضرت فاطمہ کو ساتھ لے گئے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان سب کو نبی علیہ السلام ساتھ لے گئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی، حضرت فاطمہ، جو نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 اس سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی ساری نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ کے بعد فوت ہوئی تھی۔ باقی نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی فوت ہوئی تھی۔ وہ بیٹیاں تھیں، بیٹے سب، صرف حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام چلے گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کو لے کے چلے گئے۔ سامنے ہے عیسائی جو شرک کرتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ ہی ہے۔ اور پھر انہوں نے انجیل کے اندر بھی تحریف کی، کئی بیماریاں، عقائد کی گمراہیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے کے گئے میدان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ بھی اپنی عورتیں لے آئیں، اپنے بیٹوں کو لے آئیں اور خود بھی آ جائیں، اور ہم مسلمانی نبی علیہ السلام بھی خود بھی آ جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی لے کے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ میدان میں آئیں تو آ کے یہ کہنا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔
جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائی سامنے آئے تھے نا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، ظاہر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر کھڑے ہیں، کر تو وہ شرک رہے ہیں، عیسائی شرک کر رہے ہیں، عیسائی انجیل میں تحریف کر رہے ہیں۔ لیکن جب مباہلہ ہو رہا تھا اللہ نے فرمایا یہ کہیں جا کے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اس لیے کہ بندہ غلطی کھا کے شرک کر سکتا ہے لیکن غلطی کھا کے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک بندہ غلطی کھا سکتا ہے شرک میں، اس کو غلطی لگ سکتی ہے، لوگ کر رہے ہیں شرک، آج بھی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اس کو محبت کا نام دے رہے ہیں، اگرچہ وہ اس کو عشق کا نام دے رہا ہے، لیکن غلطی میں کر رہے ہیں نا۔ بندہ شرک میں غلطی کھا سکتا ہے، بندہ کسی بات کو سمجھنے میں غلطی کھا سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے میں بندہ غلطی نہیں کھا سکتا۔ فرمایا یہ کہو فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، وہاں جو مباہلہ بڑا اہم موقع تھا، وہ مباہلہ جب ہو رہا تھا کہ پوری عیسائیت ایک طرف، ادھر اسلام تھا اور یہ فیصلہ ہونا تھا، اللہ کا عذاب آنا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام اس میدان میں آئے تھے نا، تو عیسائی کے جو پادری تھے نا، عیسائی پادری، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ جو چہرے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سچوں کے چہرے ہیں، تم نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، ان کے سامنے نہ جانا۔ عیسائی نہیں آئے تھے، عیسائی سامنے نہیں آئے تھے، مباہلہ نہیں ہو سکا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر یہ آ جاتے تو میں دیکھ رہا تھا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جانا تھا، کسی عیسائی نے نہیں بچنا تھا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں یہ فرمایا گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اس لیے کہ بندہ جان بوجھ کے جھوٹ یہ نہیں ہو سکتا، جان بوجھ کے بندہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، کسی کی عقیدے میں کوئی گمراہی آ سکتی ہے کسی طرح کی، لیکن جان بوجھ کے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، پوچھا گیا بلکہ آپ سے کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس قسم کا خرچ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن ہو کے جھوٹ بولے یہ تو اس کے ایمان کے خلاف ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مومن ہو پھر جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی جھوٹ معمولی چیز نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا تو ہم خود سمجھیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولے اور اگلا بندہ اس کو سچا سمجھے۔ اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے تو پھر اس کے لیے سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک حرام خور ہو نا، حرام خور، پھر اس کو حلال نہیں ہضم ہوتا، جس کو حرام، جس کے منہ کو سور حرام لگا ہو پھر اس کو حلال نہیں ہضم ہوتا۔ اسی طرح جس کی زبان کو جھوٹ لگ دینا پھر اس کو سچائی ہضم نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہی چلا جاتا ہے، سچ بولتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے ہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے ہی چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلسل جھوٹ بولنا یہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہے، لوگوں میں وہ چاہے سچا ہی ہو، کیونکہ دل کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اور لوگ بڑے خطرناک قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ایسے خطرناک جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، صرف اپنی عزت کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جھوٹ سے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی، جھوٹ سے ہمیشہ بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔
پھر وہ بڑی کوشش کرے گا سچ بولنے کی، سچ جاری نہیں ہوتا، پھر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، وہ چند نیکی کے کام کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ پورے دین کے اوپر عمل کرنا اور دین کی ہر بات کو جب بندہ اپناتا ہے تو پھر بندہ یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا، اب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوں۔ پورے دین کے اوپر عمل کرنے کے بعد پھر امید قائم کی جاتی ہے۔ ہم تھوڑا سا عمل کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پورے دین کے اوپر عمل کرنا، جو آپ کے رشتہ دار ہیں کیا آپ ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جو آپ کے پڑوسی ہیں کیا آپ ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے ارد گرد جو غریب ہیں کیا ہم ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے امید قائم کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کے حقوق بھی ادا کیے، جو مخلوق کے میرے اوپر حقوق بندے تھے اپنی استطاعت کے مطابق میں نے وہ حقوق بھی ادا کیے۔ اب بندہ اللہ سے مغفرت کی امید رکھے۔ تھوڑے سے کام کر لینا اور یہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، یہ تو نشانی ہے کہ کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں نے بہت کچھ کیا، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا، صرف اپنے عملوں کے ساتھ کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے، آپ اپنے عملوں کے ساتھ نہیں جائیں گے جنت میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عملوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکوں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپے گی پھر میں جنت کے اندر جاؤں۔ تو یہ سمجھ لینا کہ میں نے یہ نیکی کے کام کر لیے، میں نے تو بہت کر لیا، جی بہت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے درجات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کے ساتھ محبت کے درجات نہیں ختم ہوتے، اللہ کے ساتھ تعلق کے درجات نہیں ختم ہوتے، انسان ختم ہو جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مت سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم بہت اچھے ہیں، نا یہ نہ کریے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو نیکی کا محتاج سمجھیں کہ فلانی نیکی ابھی مجھ سے رہتی ہے، فلاں کا حق میرے اوپر ہے میں نے ادا نہیں کیا۔ ہمیشہ اس تناظر میں چلتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ نیکی کی تلاش میں لگے رہیں، انسان کو موت آ جائے، وہ نیکی کا طالب بن کے اٹھے گا، وہ نیکوں کے ساتھ اٹھے گا جو نیکی طلب کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے جھوٹ کو معمولی بات نہ سمجھے، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اسلام کے جو فرائض ہیں، ہمارے دین کے جو فرائض ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ سارے فرائض کے اندر داخل ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا، روزہ بھی کون سا؟ رمضان کا روزہ، فرضی روزہ، کتب علیکم الصیام، جو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا، صرف وہ بھوکے پیاسے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ ایسی منحوس چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے، اس نے روزے کو بھی گندا کر دیا۔ جو بندہ روزہ رکھے اور ساتھ جھوٹ بولتا رہے تو سمجھے پھر اس نے بھوک کاٹی ہے، بس صبح روٹی کھائی تھی پھر مغرب کے ٹائم کھا لی بس۔ جھوٹ بولنے والا روزے دار کہاں سے ہو گیا؟ یہ جھوٹ نے تو روزہ ہی برباد کر دیا۔ جھوٹ تو انسان کی نیکی برباد کر دیتا ہے۔ جو بندہ روزہ رکھے، نبی علیہ السلام میں اس جھوٹ ایسی چیز ہے، اگر روزے دار نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولا اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا روزہ ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے؟ یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ صرف بھوکا ہے اور پیاسا ہے۔ اس کو بھوکا پیاسا تو کہنا چاہیے، اس کو روزے دار نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہاں تک بات جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ یہ ترغیب دی ہے، علیکم بالصدق، مسلمانوں تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے، مسلمانوں تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے۔ سچ انسان کو اطمینان کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جھوٹ سے بچنا تمہارے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو بے چینی کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے کبھی کبھی مطمئن ہوا ہے؟ اندر کھٹکا ہی رہتا ہے۔ تو کیا فائدہ اس کا؟ ایک دوسرے کے اوپر بندہ ظلم بھی کرے، غلط بات بھی کرے اور پھر بھی دل مطمئن نہ ہو۔
مشہور ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ انسان کو بولنے پڑتے ہیں۔ اور کچھ آپ جھوٹ کا یہاں سے اندازہ لگائیں اس کی حساسیت کا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، غالباً حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی۔ یہ صحابیہ تھی یا کوئی اور صحابیہ تھی، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے کسی بچے کو بلا رہی تھی، جیسے ہم بھی بلاتے ہیں، اور بچے کو بلا کے کہہ رہی تھی میں تمہیں چیز دوں گی، میرے پاس ایک چیز ہے۔ تو بچہ ظاہر ہے وہ چیز کے لالچ میں ان کے پاس آ گیا، ان کے پاس چیز نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا دے اس کو چیز، اب کیوں تم نے ایسے کہا تھا کہ میرے پاس چیز ہے، تم نے چیز اس طرح کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے بچے کے ساتھ۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ بندہ بچوں کو بلائے اس طرح کہ میں تمہیں چیز دوں گا، اور جب بچہ پاس ہے تو چیز ہی کوئی نہ ہو، اس کو بھی جھوٹ سمجھا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں بھی اس صحابیہ کو کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، بچوں کو ایسے نہیں بلایا جاتا۔ ایک تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، اس میں جو دوسری بات ہے کہ اس طرح بچے کی تربیت غلط ہو رہی ہے، کل وہ بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، یہاں سے بچہ سیکھ کے نکلتا ہے، اچھی عادتیں بھی لے کے نکلتا ہے، بری عادتیں بھی لے کے نکلتا ہے۔ تو آنے فرمایا تم نے غلط کیا ہے، بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا جاتا۔ اب ہمارے ہاں بھی ہے، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے کہ بچہ بلانا ہی ہے نا، چلیں جی بلا لیں، اس کو لالچ دے لیں، اور جب آئے تو کوئی چیز نہیں دیتے۔ آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ تو بچہ ہے نا، بچہ تو خیر بچہ ہے، تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، پھر اپنے کاموں کے اندر جھوٹ بولنا، پھر اس طرح ہمارے ہاں تو جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے، جھوٹ بولتے رہنا، یہ اللہ کی طرح ناپسند ہے۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اس کے ایمان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مر جائے جھوٹ نہ بولے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچ کے اوپر قائم رہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، نقصان برداشت کریں۔ کتنا نقصان ہو جائے گا بتائیں، کتنا نقصان ہو جائے گا؟ آخر مر ہی جانا نا اس دنیا سے، اس دنیا میں تو ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو بندہ جس قدر مضبوطی کے ساتھ وہ جتنا بڑا نقصان سہ کر سچ بولتا ہے، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھی تو پتا ہے نا کہ اس نے سچ بولا ہے، اللہ نہیں جانتا، اللہ کو پتا ہے ہر چیز کا، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ سچ اللہ کے لیے بولنا ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بولنا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ہم یہاں اپنے ایمان کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کسی وقت بھی ہم مر سکتے ہیں۔ جمعے کے ابھی ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں 1 منٹ کے بعد بھی کسی کو موت آ جائے، کو پتہ ہے، اگلا مرحلہ کسی کو نصیب ہو کو پتہ ہے۔ لوگ بولتے بولتے مر جاتے ہیں، لوگ باتیں کھڑے کھڑے فوت ہو جاتے ہیں، لوگ بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ 1 سیکنڈ کا بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اور زندگی ہماری ایسی ہے کہ ہم ایک دوسروں کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ اللہ کے بندے جا رہے ہیں، یہ مومن جا رہے ہیں، یہ مسلمان جا رہے ہیں۔ سر جھک جاتا ہے شرم کے ساتھ کہ ہم نام لیتے ہیں اللہ کا، نام لیتے ہیں سب نبیوں کا، نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کرتے ہم کیا ہیں؟ نام ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے اور کام ہمارے ایسے کہ شیطان بھی سر جھکا لیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے حساب لگانے کی ضرورت ہے، بری عادتوں کو، خاص طور پہ جھوٹ کو اپنے زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ نکل جائے نا تو کئی ساری بیماریاں نکل جاتی ہیں۔